اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، انگوٹھیوں کے بارے میں نگ پتھر جن کو کہا جاتا ہے، سٹونز کہا جاتا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، انگوٹھی کس طرح پہننی ہے اور ان کو کس طرح پہننا چاہیے، اور کون کون سے پتھر ہیں جو مبارک پتھر ہیں، یہ ہم تفصیلی ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انگوٹھی کس طرح پہننی ہے، کس انگلی میں پہننی ہے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے عقیق کے بارے میں فضائل بتائے، کون سا عقیق افضل ہے، اس کے بارے میں روایات اہل بیت کیا ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ در نجف کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ در نجف کیا ہے، کون سا پتھر ہے، کتنی اقسام ہیں اور اس کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں۔ در نجف نجف اشرف کے صحرا میں پیدا ہونے والا پتھر ہے۔ در نجف در حقیقت سفید پتھر ہے، جو اصلی یعنی کہ جس کی پہلی رنگت ہے وہ سفید ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قسم ہیں، وہ بھی اصلی پتھر ہیں، لیکن جو مشہور جس طرح عقیق سرخ مشہور ہے لیکن اس کی 40 ہم نے بتائی تھیں قسمیں، وہ ساری اصلی ہیں۔ اسی طرح در نجف بھی سارے اصلی ہیں جو ہم بتائیں گے، لیکن جو مشہور اور زیادہ معروف پہچانا جاتا ہے وہ سفید در نجف ہے۔ اس کی آگے پھر کتنی قسمیں ہیں، اور یہ نجف اشرف کے صحرا میں پایا جاتا ہے ہزاروں سال سے، اور اس پتھر کی ہی خصوصیت ہے کہ یہ فقط نجف اشرف میں ہے، کہیں اور در نجف پیدا نہیں ہوتا۔ باقی عقیق آپ کو ہر جگہ سے، ہر ملک سے مل جائے گا۔ کافی ملک عقیق پیدا کر رہے ہیں اور ان کی چٹانوں سے عقیق نکل رہا ہے، اگرچہ یمنی عقیق زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح فیروزہ، انڈین فیروزہ مشہور ہے، افریقی فیروزہ بھی ہے۔ اسی طرح حالانکہ نیشا پوری فیروزہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن فیروزہ، یاقوت، باقی ہر پتھر ہر جگہ سے پیدا ہو رہا ہے، موجود ہے، اس کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ لیکن در نجف فقط نجف کے پہاڑوں سے نہیں، صحرا سے پیدا ہونے والا پتھر ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مولا امیر کائنات کے جوار کی برکت کی وجہ سے یہ پتھر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی متعدد اقسام ہیں، اس کی متعدد قسمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شفاف پتھر ہے، سفید ہے، ایک وہ قسم ہوگی۔ دوسری در حسینی کہتے ہیں، سفید ہوتا ہے لیکن اس میں سرخی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جیسے پانی میں خون ڈال دیں تو وہ ایسا کلر ہو جاتا ہے، جس طرح نہ وہ پیلا ہوتا ہے، نہ سرخ ہوتا ہے، نہ سفید ہوتا ہے، سرخی مائل کلر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں سرخ دھبے ہوں گے، اسے در حسینی کہا جاتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کا خون جو زمین پہ گرا تھا اس پتھر نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس وجہ سے یہ در حسینی ہے۔ اس کے بارے میں، اس قول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لیکن علماء کا قول ہے۔ اسی طرح موئے نجف، یعنی کہ موئے کہتے ہیں، منہ کہتے ہیں، بالوں کو فارسی کا لفظ ہے کہ اس میں بالوں کی طرح نشان ہوتے ہیں اس پتھر میں۔ تو یہ بھی ایک قول ہے علماء کا کہ مولا امیر کائنات جب بال تراشتے تھے تو یہ پتھر ان کو زمین پر ضائع نہیں ہونے دیتا تھا اور اپنے اندر جذب کر لیتا تھا۔ یہ اقوال ہیں علماء کی طرف سے۔ اس پتھر میں یہ بھی سفید پتھر ہوگا لیکن اندر بالوں کی طرح کالے دھاگوں کی طرح نشان ہوں گے۔ اسی طرح شفاف پتھر ہے، در نجف شفاف بالکل کلین ہوگا، اور اس میں متعدد قسمیں ہیں۔ اس کا زیادہ تر جو در نجف ہے، جو اصلی کی پہچان بھی ہے کہ وہ برف کی طرح ہوگا۔ جو برف آپ عمومی طور پہ بازار سے لیتے ہیں وہ بالکل شفاف نہیں ہوتی، بالکل شیشے کی طرح نہیں ہوتی، اس میں آر پار اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا۔ اکثر جو برف کی اقسام ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس دودھیا ہلکا سا کلر ہوتا ہے، اس میں لہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ در نجف کی اصلی کی پہچان ہے کہ اس میں دودھیا سا ہلکا سا کلر ہوگا، لہریں بنی ہوئی ہوگی۔ جو بالکل کلین شفاف ہوگا وہ بہت کم در نجف اصلی نکلتا ہے، اگر وہ اصلی ہوگا بھی تو وہ بہت مہنگا ہوگا۔ تو جو مومنین 50 روپے کا، 100 روپے کا در نجف لے کے جاتے ہیں بالکل کلین، تو وہ شیشہ ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا۔ اگر آپ در نجف لیتے ہیں آپ کو تقریباً 200 روپے 300 روپے میں پتھر ملے گا، ایک درمیانہ سائز، اور وہ اصلی پتھر ہوگا۔ اور اگر نارمل پتھر آپ در نجف لیتے ہیں آپ کو 100 150 200 کا ملتا ہے، اگرچہ وہ پتھر ہوگا پھر وہ در عراق ہوگا، عراقی پتھر ہوگا، نجفی نہیں ہوگا، کیونکہ عراق میں بھی در پیدا ہوتا ہے، لیکن در نجف ہی کی اہمیت ہے اور روایات ہیں۔ تو آپ جب بھی لیں کوشش کریں در نجف کی تلاش کریں، دودھیا کلر ہو اس میں، اگر بالکل آپ کو شفاف ملے گا وہ مہنگا ہوگا،
اس کی قیمت زیادہ ہوگی. تو در نجف کو، اور اس میں پہچاننے کا طریقہ آسان ہے، شیشہ جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور پتھر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور در نجف جو ہے اس کا خاصا وزن ہوتا ہے اگر وہ پتھر ہو تو. اسی طرح نفتی، در نجف، نفت کہتے ہیں تیل کو، مٹی کے تیل کو. یہاں عراق میں جو ہے وہ مشہور ہے نفتی در نجف، جس کا کلر بھی مٹی کے تیل کی طرح، اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوں گے، کالے رنگ کا ہوگا، مکمل کالا نہیں ہوگا، کالے رنگ کے دھبے ہوں گے در نجف. یہ بھی قیمتی پتھر ہے، یہ در نجف ہے لیکن نفتی ہے، اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت باقی در نجف سے زیادہ ہے نفتی کی. اور یہ ساری قسمیں در نجف ہی شمار ہوں گی. آپ کوئی بھی پہن لیں گے آپ اس فضیلت کے حامل ہو جائیں گے اور درک کر لیں گے، پا لیں گے فضیلت کو جو در نجف کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے. وہ آگے ہم روایات ذکر کرنے جا رہے ہیں. اصلی نقلی کی پہچان یہی ہے، یا آپ کو شیشہ مل رہا ہے یا پتھر. شیشہ ہے تو ہلکا ہوگا، لائٹ اس کا وزن ہوگا. پتھر ہے تو وہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں، ایک آرام سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا شیشہ ہے، کیونکہ شیشہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور پتھر کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ کریں. اور باقی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ جب بھی یہ پتھر لیں، کیونکہ آپ نے ان سے برکات سمیٹنی ہے، تو پھر با اعتماد شخصیت سے، با اعتماد بندے سے لیں تاکہ آپ اس کی برکات کو بھی حاصل کر سکیں اور اصلی چیز پہنے ہوئے بھی ہوں اور کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ پیسے بھی لگائیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ثواب حج و عمرے کا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے در نجف پہنا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور وہ حج اور عمرہ جو انبیاء و صالحین کو ثواب ملتا ہے حج عمرے کا، وہ اس شخص کو ملے گا جس نے در نجف پہنا ہوا ہے. اور اس کو ایک قول کے مطابق بلور بھی کہا جاتا ہے در نجف کو، کیونکہ یہ بلور کی طرح ہے اور اس کی چمک بھی اور اس کا سائز بھی اور اس کی سیٹنگ بھی تراشنے کی بلور کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو بلور بھی کہا جاتا ہے. روایت کے لفظ ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو در نجف کو پہنتا ہے. آگے پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں الناظر الیہ کالناظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جو در نجف پہنتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے مولا امیر کائنات، اور الناظر الیہ کالناظر الی وجہ رسول اللہ، جیسے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی ہو. تو ہمیں در نجف پہننا چاہیے. بعض لوگ ہیں جن کو در نجف راس نہیں آتا. مثلا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کی کوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتھر آپ کے نام کے ساتھ میچ ہوتے ہیں، پتھر نام کے ساتھ میچ نہیں ہوتے. بعض پتھر ایسے ہیں جن کی کوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی، تو آپ کوشش کریں کہ دوسری اس کی قسم چینج کر لیں، در حسینی پہن لیں، نفتی پہن لیں، یا مثلا کہ وہ نہیں ہے تو آپ عقیق پہن لیں. اس کے فضائل ہم ذکر کر چکے ہیں. آگے انشاءاللہ یاقوت اور دیگر جو پتھر ہیں ان کے بھی فضائل ذکر کریں گے. اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ جس نے در نجف پہنا ہوا ہے وہ شیطان کی اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کو چالوں سے ورغلا نہیں سکے گا. تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ پتھر اس لیے بابرکت ہیں اور ان کی اتنی تاثیر ہے، جس طرح خاک شفا باقی مٹیوں سے افضل ہو گئی ہے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکات ہیں کیونکہ وہ منسوب ہو گئی ہے اہل بیت سے. یہ پتھر بھی منسوب ہو گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے اور اہل بیت نے بارہا بتائی ہے. روایات موجود ہیں درجنوں کی تعداد میں. تو آگے انشاءاللہ مزید پتھروں کی تفصیل بتائیں گے. مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.